عملاً مصروف ہیں. عملی لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یقیناً میں بھی ساری زندگی دیکھتا آیا ہوں اور آپ لوگ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ یہاں عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور زبانی جمع خرچ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں گزشتہ 73 سالوں سے جو جاری ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے. چونکہ ہماری اور میڈم کی جو ابھی چند دن پہلے ملاقات ہوئی تو ریحان حنیف بھائی نے ہمیں بتایا کہ کرنگی کراسنگ کے اوپر ماشاءاللہ پہلے روزے سے اور آج تک وہ دسترخوان موجود ہے. تو یہ ایک بڑی خدمت کا کام ہے, یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو وہ ادا کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور آج کے اس محفل میں اور اس موقع پر اس کا ذکر نہ کرنا یقیناً توہین ہوگی اس عمل کی جو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور اس خدمت کی جو ماشاءاللہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ آج ہماری اس محفل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہیں اس پروگرام کے اندر. دوستوں اور ساتھیوں, جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سٹی پریس کلب گزشتہ تقریباً 3 سال ہونے جا رہے ہیں صحافتی فرائض کی ادائیگی میں مصروف عمل ہے. اور ماشاءاللہ ہم خود اپنی تمام تر ٹیم کے ساتھ اس پاکستان کا ایک قدیم ترین روزنامہ حریت ہم اس کو آن کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے ہم ماشاءاللہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اس ملک کے کونے کونے میں. یہ روزنامہ حریت ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی صحافت میں جو کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے, یقیناً آپ سب اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ہمارا روزنامہ حفاظت, انٹرنیشنل بقا ٹائمز اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہاں سے ماشاءاللہ اس چھت سے اور اس بلڈنگ سے اپنی خدمات میں مصروف عمل ہیں. بقا ویلفیئر آرگنائزیشن 1998 سے ماشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے رہے ہیں اپنی مدد. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں 100 روپے کی رسید نہیں کاٹی. ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. تمام ہمارے پروجیکٹ, تمام ہمارے کام آج تک اپنی مدد آپ رہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اب باہر نکلنا ہوگا, اپنے دائرے کار کو بڑھانا ہوگا اور اپنی خدمات کو وسیع کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج کا یہ دن, آج کا یہ موقع, آج کا یہ لمحہ گزشتہ 75 سال کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ آج سے 75 سال پہلے غالباً ہمارا یہ ملک معرض وجود میں آیا. بہت خوبصورت دن تھا, بہت پیاری رات تھی, وہ شب تھی شب 27 رمضان, شب جشن یوم نزول قرآن. بہت خوبصورت لمحہ تھا وہ, اور اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا ہمیں, یہ پاکستان کا, کہ جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفویض کیا گیا. اور اسی دن کی مناسبت سے آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ 75 سال کے بعد آج پھر وہی دن آیا ہے, یعنی یہی جمعے کا دن تھا, یہی شب تھی, یعنی شب جمعہ تھی, اور اسی دن ہمارا یہ پاکستان ماشاءاللہ آزاد ہوا تھا. اور یقیناً گزشتہ 75 سالوں میں اس پاکستان کے اوپر جو طوفان آئے ہیں, اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے, اس پاکستان کے ساتھ جو بین الاقوامی طاقتیں
جو گیم کھیلتی رہی ہیں، آپ اور ہم بہت اچھی طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام حربے پوری طرح ناکام ہوئے ہیں. وہ تمام آفات ماشاءاللہ انتہائی اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے ٹل گئی ہیں. وہ مختلف قسم کی جو جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں خام خواہی کی، جس کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں بھی دی، کبھی دہشت گردی کے نام پہ اور کبھی کسی اور بایولوجیکل وار کے نام پر. ہم یقیناً ہر جگہ سر فہرست رہے ہیں اور صف اول میں رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ اس پوری دنیا کی بقا کی جنگ لڑی ہے، اور ہم نے دنیا کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے ہم نے وہ لازوال قربانیاں دی ہیں کہ جو قربانیوں میں ہمارے شہری بھی شریک ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے سیاسی اور سماجی لوگ اور ہمارے فوجی جوان بیک وقت اہل پاکستان نے یہ قربانیاں دی ہیں. تمام لوگ شریک ہیں اس میں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی اس میں عملی شرکت ہے ان تمام تر جنگوں میں اور ان تمام تر آفتوں کو ٹالنے میں. یہ اللہ رب العزت کا جو کرم ہے ہم سب کے اوپر. یقیناً یہ 27 رمضان المبارک کی یہ وہ بابرکت دن جو ہمارا یوم پیدائش ہے. یقین کریں مجھے آج بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پرچم کشائی کر رہے ہیں، ہم یہاں ایک تقریب سجائے بیٹھے ہیں، لیکن آج کے دن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو اس پاکستان کو آن کرتے ہیں، ابھی جن کے یہاں نعرے بھی لگائے گئے، آج کہیں 21 توپوں کی سلامی نہیں دی جا رہی، کہیں محفلیں منعقد نہیں ہو رہی. پورے پاکستان میں مجھے کہیں یہ منظر نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سی غلامی ہے جس کے توق تم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جس کی پیڑیاں تم نے اپنے پاؤں میں جکڑی ہوئی ہیں؟ خدا کے لیے اس آزادی کی قدر کریں، اس آزادی کی نعمت کو سمجھیں اور ان قوموں سے پوچھیں کہ جو آج غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. جائیں اور کشمیر کے باسیوں سے پوچھیں، ہندوستان کی گلیوں میں بسنے والے ان مسلمانوں سے پوچھیں کہ جو بیچارے روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، آزادی کی قدر ان سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی نصیب کی اور اس آزاد ملک کے اندر ہم آج سب موجود ہیں. تو میں یہ آج اس چھوٹے سے فورم، یہ بہت چھوٹا سا فورم ہے، اور جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اور حکیم ابلو بھائی نے ایک بات کہی کہ ہمارے بہت سے ساتھی بشمول ہمارے نائب صدر اشفاق عباسی تمام لوگ گاؤں گئے ہوئے ہیں عید کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آج اسی لیے یہاں تھوڑا سا ہماری محفل میں رونق یقیناً بنسبت دیگر محفلوں کے آج کم ہے. لیکن ہم جس نبی اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے، میرے آقا نے جب آپ کے ساتھ 47 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس وقت کی تمام سپر طاقتوں کو باقاعدہ پیغام بھیجے تھے اور ان کو باقاعدہ جو لفظ یوز کیے تھے وہ تاریخ میں موجود ہیں. یقیناً آپ تمام لوگ آپ کے حلقہ احباب میں علماء کرام ہوں گے، آپ ان سے ضرور پوچھئے گا. یہاں اگر میں وہ واقعہ سنانے جاؤں گا تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن یہ یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. اس لیے کبھی بھی حق بات کرنے سے نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم بکیں گے، نہ ہم جھکیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی کسی طاقت کے آگے سر نگو ہوں گے. صحافت ایک ایسا محترم پیشہ ہے، خدا کے لیے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے اس پیشے کا احترام ویسے تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج سے مزید شدت سے اس کا احترام کریں. اور جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں
ان ذمہ داریوں کی ادائیگی انتہائی خوش اسلوبی سے اور ایک جنونی انداز میں جو ہے نا سر انجام دیں انشاءاللہ۔ یہاں ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے غالباً سب کو، پنکھا کیونکہ ایک ہی ہے اور وہ بڑی مخصوص لوگوں پہ چل رہا ہے۔ سارا دن بہت تیز ہوا تھی، ورنہ ہم پنکھوں کا انتظام کرتے اور مختلف پنکھے یہاں ارینج کرتے۔ تو انتہائی معذرت خواہ ہوں میں آپ سب سے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت ایک تکلیف کی حالت میں یہاں بیٹھ کر ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور ہماری اس محفل میں شریک ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کروں گا اور آپ سب کے تعاون سے اپنے سیکیورٹی پر مامور اداروں سے، ISPR سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے تمام تر ان اداروں سے جو اس ملک کو آن کرتے ہیں، میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ 14 اگست سے زیادہ ہم سب کو مل کر 27 رمضان المبارک کو اپنے جشن آزادی کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے اور جشن آزادی منانا چاہیے۔ ایک جذبہ اور جنون اس پورے ملک میں نظر آنا چاہیے۔ مجھے تو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے رب کی کوئی ناراضگی ہے، اتنا خوبصورت دن اس نے ہمیں دیا، اتنا خوبصورت اس نے ہمیں لمحہ دیا، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ شاید اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ منحوسیتیں اور نحوستیں مسلط ہوتی رہی ہیں، ماضی سے ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ نحوستوں کا ہمیں سامنا ہے۔ اس لیے آج اس فورم پہ بیٹھ کے میں سب سے تمام طاقتوں سے یہ اپیل کروں گا، اپنے ملک کی تمام جو ادارے، تمام جو وہ ہمارے سیاسی یا سماجی یا ہمارے تمام حکومتی ادارے، سرکاری ادارے، ان سب سے میں اپیل کروں گا کہ اگلے سال 27 رمضان المبارک کو جشن آزادی پورے ملک میں منایا جائے، پورے جوش و خروش سے منایا جائے، اسی طرح جس طرح 14 اگست منایا جاتا ہے، جس طرح 23 مارچ ہم مناتے ہیں، وہی جوش و خروش ہمیں پورے پاکستان میں نظر آئے۔ اور ہم یہاں بیٹھ کر ماشاءاللہ دیکھیں، آپ دیکھتے رہیں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے سیاسی لیڈروں کی، سماجی لیڈروں کی باقاعدہ صدقہ دیا جاتا ہے، بکرے کاٹے جاتے ہیں، دمبے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے آج یہاں کچھ ایسے صدقے دیے، کچھ حشرات الارض کو، کچھ جانوروں کو، اور پھر ہم نے کچھ پرندے یہاں آزاد کیے ماشاءاللہ۔ اور اس آزادی کی اس قدر کو سمجھتے ہوئے، اس کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے اس خوشی کو منایا۔ یہ جو 15 پرندے آج یہاں سے آزاد ہوئے، یقیناً وہ بھی اس ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور بے زبان مخلوق کی دعا آپ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت یعنی وہ تو دیکھیں بغیر کچھ کیے بھی دعا دیتے ہیں اور دن رات ذکر الہی میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں اس آزادی کی قدر کو مزید قیمتی بنانے کے لیے یہاں وہ پرندے آزاد کیے ہیں، اور اگلے سال انشاءاللہ میں یہ کوشش ہے میری کہ یہاں ایک ہم ہال بنانے جا رہے ہیں چھت کے اوپر۔ اگلے سال آپ سب مجھ سے یہ وعدہ کریں گے کہ یہ پورا ہال بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہاں تمام ہال کے اندر ہمارے صحافی ہوں گے، اور یہ پارک بھی ہمارا بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ، دونوں اطراف میں ہمارے لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر۔